السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے قرآن مجید ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس کے کیا احکام ہوں گے، کس طرح ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، کہ اس میں کیا کیا کچھ شرائط فرائض کی جو ہے چیزیں ہیں جس پہ جو ہے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی، جو چیزیں ہیں تو وہ چیزیں میں آپ کو اس کے مسائل کو بتاؤں گا۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ فرفقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی کہ قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔ اب یہ یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ قرات میں اتنی آواز درکار ہے کہ اگر کوئی معنی مثلا شکل سماج شور و گل نہ ہو تو خود سن سکے، یعنی کہ قرات جب بھی ہم کرتے ہیں نا تو اتنی آواز سے اب کرنی پڑے گی کہ آپ کے کان خود سن لینا۔ اگر شور وغیرہ ہے تب تو مسئلہ نہیں تو، کیونکہ اگر شور نہ ہو پھر آپ آرام سے پڑھیں تو پھر جو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی قرات یہ وہ اگر آپ کے کانوں تک آواز پہنچے تو پھر آپ کی قرات ہو جائے گی، لیکن اگر شور ہو رہا ہے تو پھر جو وہ آپ اتنی آواز سے پڑھ لیں، آواز نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اتنی آواز بھی نہ ہو تو نماز نہ ہوگی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اسی طرح جن معاملات میں نطق کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا، ٹھیک ہے، طلاق، اطاق، استثناء، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا، یعنی کہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ جو وہ آواز سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ فجر، اسی طرح مغرب، عشاء کی دو پہلی رکعت میں، دو پہلی میں، اور جمعہ، عیدین اور تراویح اور وتر رمضان کی سب میں امام پر جہر واجب ہے، یعنی کہ جہر کیا ہوتا ہے؟ فجر میں جو امام صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں نا، فجر میں پڑھیں گے، مغرب کی شروع کی دو رکعت میں، عشاء کی شروع کی دو رکعت میں، جیسے جمعہ والے دن دو رکعت ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح عید میں بھی اونچی آواز سے قرات کرنی پڑے گی، تراویح میں بھی کرنی پڑے گی، اسی طرح وطر میں بھی جو نماز رمضان کی جو وطر ہے اس میں جو وہ اونچی آواز سے پڑھنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اسی طرح مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری، چوتھی یا ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ نے مغرب کی تیسری رکعت میں امامت کر رہے ہیں آپ، اگر آپ نے اونچی آواز سے پڑھ لی تو آپ کو واجب ترک کیا، آپ نے سجدہ صاف کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ جہر کے یہ معنی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اونچی آواز سے پڑھنا، یعنی کہ دوسرے لوگ یعنی کہ وہ کے صف اول میں ہیں سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، وہ ایسا یہ ہے کہ خود سن سکے۔ یعنی کہ جہر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امامت کر رہے ہیں نا تو صف اول میں جو لوگ کھڑے ہوئے نا پہلی رکعت میں تو وہ سن سکے، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ کی کوئی حد نہیں، یعنی کہ آپ مائک پہ پڑھ لیں جہاں تک آواز جا سکتی جائے، اور ایسا یہ کہ خود سن سکے تو یہ ایسا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ پڑھنا اس طرح پڑھنا کہ فقط دو آدمی، ایک آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکے، جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ فرق سمجھیے گا، ڈفرنس کیا ہے جہر اور آہستہ میں؟ ڈفرنس کیا ہے؟ جہر میں اتنا ہے کہ بھائی آپ کے پیچھے جو ایک صف ہے نا، ایک صف، اس میں جو کھڑے آدمی ہیں وہ سن سکے، اتنی آواز سے اونچی آواز سے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ ایسا کیا؟ ایسا یہ کہ بس آپ جو ہے وہ اپنے کانوں تک آپ کی آواز آ گئی تو مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہو جائے گا، یا آپ کے کانوں تک آواز آنی چاہیے کم از کم۔ حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، مکروہ ہے، یعنی کہ اگر آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ سامنے والے جو بیٹھے ہوئے دو تین بندے ہی بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، بھائی اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، حالانکہ آپ سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عائشہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا اس کا اعادہ نہیں، یعنی کہ آپ امامت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پیچھے ایک دو مقتدی ہے، آپ نے ہلکی بات سے پڑھا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اب 10 15 آدمی اور آگے، اب آپ اونچی آواز سے پڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ بھائی پہلے جو آپ نے ایسا پڑھا تھا نا اس کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ دو آدمی سن رہے تھے نا آپ کی، تو اب 10 آدمی آ گیا، اب آپ اونچی آواز سے پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے پڑھیں گے کیونکہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا، نہیں، آپ دوبارہ سے اب جو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نا۔ اسی طرح نیکسٹ مسئلے جو وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔